Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Abbas. I welcome to all of you in 18th lecture of class 8. Dear students, ہم ڈسکس کر رہے ہیں کمپیوٹر سافٹ مائکروسافٹ ایکسیس 2007. کمپیوٹر کے اس کے کلاس 8 کے پہلے 2 چیپٹر جو ہیں وہ ہم کور کر چکے ہیں. 3rd چیپٹر میں ہم نے پہلے 2 لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ مائکروسافٹ ایکسل کیا ہوتا ہے. یہ ایک اسپریڈ شیٹ ہوتی ہے جس کے اندر ہم اپنے ڈفرینٹ قسم کے کیلکولیشن پرفارم کرتے ہیں, اپنی پوری رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں. اینول رپورٹ ہو گئی یا ویکلی یا منتھلی. اس کے اندر ہم بہت سارے سائنٹیفک, میتھمیٹیکل اور بزنس کے فیلڈ میں اور بینکنگ کی فیلڈ کے اندر جتنے بھی ہم نے کیلکولیشن پرفارم کرنی ہوتی ہیں وہ ہم ایکسل کے اندر جنریٹ کرتے ہیں. اس کا پرپز ہم نے پہلے 2 لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا. آج ہم اس کے اندر کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور کون کون سے فارمولے اور کس کس کے طرح کے کمپوننٹس اس کے اندر اویلیبل ہیں, ان کو ہم ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسل شیٹ کے اندر ورک بک اور ورک شیٹ یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یہ کیا ہوتی ہیں اور ان کے درمیان کیا ڈفرینس ہے؟ ایکسل شیٹ کے اندر جو ورک بک ہے وہ ایک مکمل فائل ہے. اس کے اندر بہت ساری ورک شیٹس ہوتی ہیں, یعنی ورک بک بہت ساری ورک شیٹ سے مل کر بنتی ہے. یعنی ایک ورک شیٹ جو ہے وہ ایک پیج ایک ورک شیٹ کہلاتا ہے. یعنی جب ہم ایکسل کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر جب ہمیں ایک ویو ہو رہا ہوتا ہے یا ہمیں ڈسپلے کیا جا رہا ہوتا ہے ایک پیج, اس ایک پیج کو ہم ورک شیٹ کے نام سے جانتے ہیں. اسی طرح جب بہت ساری ورک شیٹ ملتی ہیں تو اس کے بعد ایک ورک بک بنتی ہے. یعنی کلیکشن آف ورک شیٹ از کالڈ اے ورک بک. ورک بک جو ہے وہ ایک فائل کی فارم میں ہوتی ہے جس کے اندر ملٹیپل پیجز ہوتے ہیں ورک شیٹ کے. ہم ایئر شیٹ کے اندر ڈفرینٹ قسم کی کام یا وہ رپورٹس وغیرہ جنریٹ کرتے ہیں. اسی طرح جب ہم بہت ساری ورک شیٹس جو ہیں وہ ایک ورک بک کے اندر اویلیبل ہیں. بائی ڈیفالٹ ایک ورک بک کے اندر ہمیں 3 ورک شیٹس اویلیبل ہوتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم مزید اس کے اندر ایڈ کرنا چاہیں تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں. یعنی ایک ورک بک کے اندر ہم 3 سے زیادہ 4, 5 یا جتنے بھی زیادہ ورک شیٹس کریٹ کرنا چاہیں تو وہ کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینس ہے ورک بک اور ورک شیٹ کے اندر. یعنی ورک بک ایک فائل ہے جس کے اندر ملٹیپل ورک شیٹس ہوتی ہیں اور ورک شیٹ جو ہوتی ہے وہ ایک سنگل پیج کہلاتی ہے. یعنی ایک سنگل پیج کو ورک شیٹ کہتے ہیں. اس کے بعد ہم کس طریقے سے جو ونڈو ایکسل ہے اس کو ہم اوپن کرنا چاہیں تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہمیں سب سے پہلے جو ونڈوز کا بٹن ہے جس کو ونڈوز بٹن یا سٹارٹ بٹن کہتے ہیں اس پہ جا کر ہم کلک کریں گے. اس کا یہ پورا پروسیجر میں نے یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ اس سٹارٹ بٹن پہ جائیں گے, وہاں پر جا کر کلک کریں گے. کلک کرنے سے آپ کو ایک مینیو اپیئر ہوگا, ایک لسٹ ہوگی. اس لسٹ میں جا کر آپ آل پروگرامز کے اوپر کلک کریں گے تو وہاں پر این ادر لسٹ ول بی اپیئر آن دا اسکرین. وہ جو دوسری ایک اور لسٹ اپیئر ہوگی اس میں یو ول پوائنٹ یور پوائنٹر ٹو دا مائکروسافٹ آفس. جب آپ مائکروسافٹ آفس پہ جا کر اپنا پوائنٹر لے کے جائیں گے تو وہاں پر ایک اور چھوٹا سا مینیو اپیئر ہوگا اسکرین کے اوپر. اس مینیو میں جا کر مائکروسافٹ ایکسل 2007 اس آپشن پہ جا کے آپ کلک کریں گے تو آپ کی اسکرین کے اوپر مائکروسافٹ ایکسل 2007 کی جو ونڈو ہے وہ اپیئر ہو جائے گی. یعنی آپ نے اس پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے مائکروسافٹ ایکسل 2007 کے اوپر جا کے کلک کرنا ہے اور اس کی جو ونڈو ہے وہ اسکرین پر آپ کے سامنے اپیئر ہو جائے گی. جب آپ کے سامنے ونڈو ایکسل 2007 کی ونڈوز اپیئر ہو جاتی ہے, اب اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھنا ہے اس کے اندر جتنے بھی اس کے کمپوننٹس ہیں. اب ہم ان کمپوننٹس کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر کون کون سے کمپوننٹس ہیں اور وہ کس کس پرپز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ونڈو اپیئر ہوگی وہ کچھ اس طریقے سے ہوگی. میں اس کی یہاں پر ایک ڈائیگرام ڈرا کرتا ہوں, پھر ہم اس ڈائیگرام کے اندر دیکھیں گے کہ کون سے آپشنز اویلیبل ہیں. مثلا ہمارے پاس اس طریقے سے اس شیپ کی ایک ونڈو جو ہے وہ اپیئر ہو جائے گی اسکرین کے اوپر. اس اسکرین پر سب سے ٹاپ لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک بٹن ہوگا. یہاں پر اس بٹن کو کہا جاتا ہے ونڈوز بٹن. ٹھیک ہے, آفس بٹن, سوری اس کو کیا کہا جائے گا؟ آفس بٹن. اس بٹن کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں, جب آپ اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے, یہاں پر میں مینشن کر دیتا ہوں,
اس بٹن کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر ایک مینیو اپیئر ہوگا یا ایک لسٹ اپیئر ہوگی. اس لسٹ کے اوپر کیا درج ہوگا؟ یہاں پر سیو ایز، پرنٹ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایڈٹ، اس طرح کے یہاں پر 6-7 آپشنز اس لسٹ کے اوپر اویلیبل ہوں گے. اس بٹن کو آپ کہتے ہیں آفس بٹن. ٹھیک ہے، جب بھی پیج اوپن کریں گے تو سب سے پہلی جو چیز ٹاپ لیفٹ سائڈ کے اوپر جو اپیئر ہو رہی ہوگی دیٹ از آفس بٹن. اور اس آف بٹن کے اوپر جب آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے اوپر یہ چند ایک آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں. ان آپشنز کو آپ اس فائل کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. مثلا سب سے پہلے لکھا ہوا ہے سیو، تو آپ نے اس فائل کو اگر سیو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اس بٹن کے اوپر کلک کر کے جو پہلا آپشن ہے اس کے اوپر جا کے کلک کریں گے تو جو چیز آپ نے اس کے اندر ٹائپ کی ہے وہ سلیکٹ، وہ سیو ہو جائے گی. اس کے بعد آ جاتا ہے سیو ایز، یعنی آپ نے اس فائل کو کس نام سے سیو کرنا ہے، اس کے لیے آپ اس بٹن کے اوپر جا کے جب کلک کریں گے تو وہ اس نام کے ساتھ فائل کمپیوٹر کے اندر سیو ہو جائے گی. اس طرح اس کے نیچے آپشن ہوگا پرنٹ کا. آپ نے اس ونڈو کے اندر جو کچھ آپ نے کریٹ کیا ہے، جو کچھ آپ نے بنائی ہے چیز، اس کو اگر آپ ہارڈ فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا پرنٹ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے اندر جا کے تیسرے یا چوتھے نمبر پہ آپشن ہوگا پرنٹ کا، اس کے پرنٹ کے آپشن کے اوپر کلک کریں گے تو وہ آپ کو ہارڈ فارم میں مل جائے گا، اس کی آپ کو ہارڈ کاپی مل جائے گی. صحیح ہے. تو یہاں پر آفس بٹن کا یہ پرپز ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو آپشنز ہیں وہ آپ اس فائل کے اوپر، اس اسپریڈ شیٹ کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد بالکل آفس بٹن کے ساتھ نیکسٹ ٹو دا آفس بٹن یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹول بار ہوگی جس کو کہا جاتا ہے کوئک ایکسیس ٹول بار. یہاں پر اس طریقے سے ہوگی کہ یہاں پر ایک پہلے بٹن ہوگا، پھر اس کے بعد یہاں پر اس طرح اور اس طریقے سے، یہ اس طریقے سے. ٹھیک ہے. یہاں پر ہوگا کوئک ایکسیس ٹول بار. اس سے مدد سے ہم کیا پرفارم کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر 3 آپشنز موجود ہوتے ہیں. پہلا آپشن ہوتا ہے سیو کا، دوسرے اور تیسرے نمبر پر 2، ایک کلاک وائز اور ایک اینٹی کلاک وائز 2 ایرو ہوں گے، یعنی یہ والا کلاک وائز اور یہ اینٹی کلاک وائز، اس طریقے سے 2 ایرو بنے ہوئے ہوں گے کرو شیپ کی. پہلا جو آپشن ہے، جو بٹن ہے، وہ ہے سیو کا، یعنی آپ نے جو ریسنٹلی اپنی ورک شیٹ کے اندر ٹائپ کیا ہے، اگر آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پوائنٹر کو اس کے اوپر جا کر پوائنٹ کریں اور کلک کریں تو جو چیز آپ نے ریسنٹلی ڈاکومنٹ کے اندر ٹائپ کی ہے وہ سیو ہو جائے گی. اس کے بعد آپ آ جائیں گے اگلے ایرو کے اوپر. یہاں پر بٹن ہوتا ہے ریڈو کا. پہلا بٹن ہوگا ریڈو کا اور جو دوسرا ایرو جو کلاک وائز ہوگا دیٹ از دا بٹن آف انڈو، یعنی آپ نے ریسنٹلی جو چیز پرفارم کی ہے اگر آپ اس کو ریموو کرانا چاہتے ہیں تو آپ اس بٹن کے اوپر جو کلاک وائز ایرو ہوگا اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ آپ کی چیز اریز ہو جائے گی، ریموو ہو جائے گی، یعنی وہ چیز انڈو ہو جائے گی، یعنی جو آپ نے پرفارم کیا تھا دیٹ ول بی رولڈ بیک. ٹھیک ہے، وہ چیز واپس ہو جائے گی. اسی طریقے سے اس سے جو پہلے بٹن ہے دیٹ از دا بٹن آف ریڈو، یعنی کہ جو آپ ریسنٹلی انڈو کر چکے ہیں اس کو دوبارہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ آپ اس کو کمپیوٹر کی اس ورک شیٹ کے اندر رائٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ سے غلطی سے بھی یہ چیز پریس ہو سکتی ہے، یعنی وہ چیز انڈو ہو گئی ہے، یا آپ نے خود کانشیسلی اس کو انڈو کیا ہے تو آپ اس کو دوبارہ اپنی ورک شیٹ کے اندر رائٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اس ریڈو کے بٹن کے اوپر کلک کرنا پڑے گا. تو اس کے ریڈو کے اوپر بٹن پر کلک کرنے سے وہ چیز دوبارہ آپ کے ورک شیٹ کے اندر اپلائی ہو جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں کوئک ایکسیس ٹول بار. ٹھیک ہے، یعنی اس کی مدد سے ہم یہ تینوں آپشن کوئکلی اپنی ورک شیٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا بٹن ہوتا ہے سیو کا، یعنی ہم نے ریسنٹلی جو کام کیا ہے اس کو اگر سیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد سے سیو کر سکتے ہیں. دوسرا بٹن ہوتا ہے انڈو کا اور تیسرا ہوتا ہے ریڈو کا. دوسرا ہوتا ہے ریڈو کا اور تیسرا ہوتا ہے انڈو کا. جو کلاک وائز ہوگا جس ایرو کی ڈائریکشن وہ ہوگا انڈو کا، اور جو اینٹی کلاک وائز ہوگا وہ ہوگا ریڈو کا. ریڈو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ نے انڈو کیا تھا اس کو واپس آپ ریڈو کر کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپنے سسٹم کے اوپر، اور انڈو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ نے ریسنٹلی پرفارم کیا اس کو آپ ریموو کرانا چاہتے ہیں اپنے سسٹم سے، تو اس کے لیے انڈو کا بٹن ہوگا. تو اس طریقے سے یہ 2 بٹن یہاں پر ہوتے ہیں.
اچھا یہ جو ٹاپ کے اوپر آپ کو بار نظر آ رہی ہوتی ہے یہاں پر کوئک ایکسیس ٹول کے بار یہاں پر جو آپ فائل اوپن کی ہوئی ہوتی ہے اس کا ٹائٹل یہاں پر شو ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے اس کو جو بھی نام اسائن کیا ہے وہ والا نام یہاں پر شو ہو رہا ہوگا, ڈسپلے ہو رہا ہوگا. اگر آپ نے اس کو ابھی تک نام نہیں دیا, آپ نے جسٹ اس کو اوپن کیا ہے اور آپ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے, تو اس وقت اس کا اپنا بائی ڈیفالٹ ایک نام ہوتا ہے جس کو ورک شیٹ ڈاکومنٹ 1 کے نام سے یا ڈاکومنٹ 2 یا جتنا بھی آپ نے ڈاکومنٹ وہ اوپن اس سے پہلے کر چکے ہیں اس سے نیکسٹ جو بھی نمبر بندہ ہوا وہ اس کو اسائن ہو جائے گا. صحیح ہے. تو اس طریقے سے ٹائٹل بار کے اوپر جو آپ کی ورک شیٹ ہے اس کا ٹائٹل شو ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے اسائن کر دیا ہے تو آپ کا اسائن جو نیم ہوگا وہ شو ہو رہا ہوگا, اور اگر آپ نے اسائن نہیں کیا تو ڈاکومنٹ کمپیوٹر سسٹم کی طرف سے بائی ڈیفالٹ اس کو ایک نام اسائن ہو رہا ہوگا جو کہ ڈاکومنٹ 1, ڈاکومنٹ 2 وغیرہ کی طرح ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اس کے بالکل اینڈ پر مزید 3 بٹن ہوتے ہیں. وہ 3 بٹن یہاں پر اس طرح اسکوئر شیپ کے ہوں گے, جس میں پہلا بٹن اس کے اوپر مائنس کا شیپ ہوتی ہے, دوسرے کے اوپر اس طرح اندر مزید ایک اسکوئر ہوتی ہے, اور تیسرے کے اوپر کراس کا بٹن ہوتا ہے. پہلا مائنس کرنے سے آپ نے جو ونڈو اوپن کی ہوئی ہے یہ منیمائز ہو کے آپ کے نیچے ٹاسک بار کے اوپر آ جائے گی, اور آپ کو جو ڈیسک ٹاپ ہے وہ ڈسپلے ہو جائے گا. جو دوسرا بٹن ہے دیٹ از دا بٹن آف میکسیمائز. وین یو کلک آن دس بٹن دا ونڈوز ول بی میکسیمائز ٹو یور اسکرین ایکول ٹو دا سائز آف دا اسکرین, یعنی جتنا اسکرین کا سائز ہوگا اتنا ہی آپ کی اس ایکسل شیٹ کی ونڈو کا سائز ہو جائے گا بائی کلکنگ آن دس بٹن. اس میکسیمائز بٹن کے اوپر کلک کرنے سے جو ونڈو کا سائز ہے وہ اسکرین کی سائز کے ایکول ہو جائے گا. اور تھرڈ بٹن ہے کلوز کا. اس بٹن کی مدد سے آپ نے جو ونڈو اوپن کی ہوئی ہے کرنٹلی آپ اس کو کلوز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کر چکے ہیں اور آپ اس ونڈو کو کلوز کرنا چاہتے ہیں اور آپ میموری میں جگہ ایکسٹرا اس میں کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے, یو ول کلک آن دس بٹن, دس ونڈو ول بی کلوز فرام دا میموری. صحیح ہے. اس طریقے سے آپ اس ونڈو کو اپنی میموری سے کلوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ چند ایک کمپوننٹس ہیں. انیشلی ابھی ہم نے صرف جو ڈسکس کیا ہے ونڈو بار کے ٹائٹل بار کے اوپر, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے یہاں پر کمپوننٹس اس کے اندر اویلیبل ہیں. ابھی تک آپ نے صرف جو تیار کرنی ہے چیز وہ یہ ہے کہ ورک بک اور ورک شیٹ ان دونوں کے درمیان ڈفرینس کیا ہوتا ہے. آپ نے ہاؤ ٹو گیٹ ٹو دا ایکسل اپلیکیشن ونڈو, یعنی آپ اف یو وانٹ ٹو اوپن دس ونڈو ان دا اسکرین ہاؤ ول یو اوپن. ہم نے بھی ریسنٹلی اس کا وہ میتھڈ ڈیٹیل میں پڑھا ہے کہ فرسٹ یو ول گو ٹو دا اسٹارٹ بٹن, یو ول کلک آن دا اسٹارٹ بٹن, a menu will appear on the screen. On that menu there will be an option of all programs. You will point to that button and you will click on that button. When you will click on all program, an other window will be appear on the screen, and in that window there will be an option of Office, and when you will click on that Office button, an other menu will be appear on the screen, and there will be an option of Microsoft Excel 2007 in that window. And when you will click on that button, the window of Excel sheet will be appear on the screen and you can work easily in that window. اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اس ونڈو تک پہنچ سکتے ہیں, اس ونڈو تک ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے اس کے یہ 3 کمپوننٹس ڈسکس کیے ہیں, آفس بٹن, کوئک ایکسیس ٹول بار اور ٹائٹل بار. اور ٹائٹل بار کے اینڈ پر ہم نے ڈسکس کیا یہ والے 3 بٹنس کہ ان کا پرپس کیا ہوتا ہے. اس کے ونڈو کے اندر اور بھی بہت سارے کمپوننٹس ہیں which we will discuss in the coming lecture, but in this lecture we have discussed یہاں تک, یعنی ہم ڈسکس کریں گے, اس کے آگے مزید ہم نہیں جائیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں تک آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے پریپیئر کیجیے گا, اور اس میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوا تو آپ یہ ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں, اور اس کو پریکٹیکل اس کے اوپر ضرور پرفارم کیجیے گا. میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بالکل پریکٹیکل چیپٹر ہے. اگر آپ اس کے اوپر پریکٹیکل پرفارم نہیں کریں گے تو آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس کے لیے کوشش کریں کہ کمپیوٹر یا موبائل کے اوپر آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے اوپر آپ پریکٹیکل پرفارم کریں, یا پھر آپ کے پاس موبائل بھی نہیں ہے تو آپ کسی دوست کے پاس چلے جائیں, اس کے پاس یہ دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اویلیبل ہوگی تو اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں اور اس کو پریکٹیکل کو پرفارم کریں. نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ اس کے کمپوننٹس دوبارہ ڈسکس کرنے کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. تھینک یو.